لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں دعا فرمو اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، یہ کامل ہے، اکمل دین ہے، زندگی کی ساری جہتیں، زندگی کی ساری ضروریات، شب و روز کے سارے معاملات دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا ایک ایسا چارٹر تیار فرمایا ہے اور اپنی امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کریم نے عزتوں کا تاج اولاد آدم کے سر پہ رکھا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے، کیونکہ یہ ساری مخلوق میں سے بڑا ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے پھر اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے اور باقی ساری مخلوق کے حقوق اس کے ذمہ ہیں۔ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہو گیا اور بڑا بھی ہو گیا سب چیزوں سے، تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے ہر چیز کے حقوق انسان کے ذمہ لگائے ہیں۔ تو جانوروں کے بڑے حقوق ہیں، جانوروں کے بڑے حقوق ہیں، چوپایوں کے، جانوروں کے، چریت پرند کے حقوق ہیں جو انسان کے ذمہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، فرمایا میں صرف مومنوں کا رسول بن کے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ جانور میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے تھے، اپنی عرضیں پیش کرتے تھے۔ ایک باغ کے اندر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر نا میرے محبوب داخل ہوئے تو ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ توجہ
میری باتوں پہ. جانوروں کے انسانوں پر بڑے حقوق ہیں. جانور تو ہر کسی نے پال رکھے ہیں نا, ہر کے گھر میں جانور پالتا ہے, پر ان کے حقوق کیا ہیں یہ بھی شریعت کی روح سے سنو, پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے. داخل ہے میرے مصطفیٰ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام گئے, اونٹ نے جب میرے نبی پاک کو دیکھا تو اونٹ رونے لگ گیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی دکھوں کا مداوع کرنے والا ہو, کوئی دکھ درد بانٹنے والا مل جائے, اور کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب کوئی ان دکھوں کو مٹانے والا ہو, کوئی تشفی دینے والا ہو دل کو, کوئی سہارا دینے والا ہو. ہر کسی کو کے سامنے تو نہیں رویا جاتا نا, اور نہ ہی کسی کو دکھڑا سنایا جاتا ہے. اونٹ نے جب دیکھا تو حضرت درداء فرماتے ہیں رونے لگا اور راضی کے رویا, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. نبی پاک چل کر گئے اونٹ کے پاس اور پشت پر رحمت والا ہاتھ پھیرا, اونٹ اور رونے لگا, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. رحمت والا نبی جو آ گیا تھا, اونٹ بھی جانتا تھا میرے نبی آ گیا, رونے لگا. اور میرے نبی پاک نے اپنے مبارک کان اونٹ کے منہ کے سامنے کیے, قریب کیے تو اونٹ نے کوئی بات کی. میرے نبی پاک نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. اس کا مالک آیا, فرمایا تو اس کو اذیت دیتا ہے, اس پر زیادہ وزن جو ہے تو لاتا ہے, اس کو تو چارہ کم ڈالتا ہے, اس کو پانی کم پلاتا ہے, اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں کرتا, اسے کب دھوپ میں باندھنا ہے کب چھاؤں میں باندھنا ہے, اس کے تو جو ہے وہ پورے نہیں کرتا. اور حدیث کے الفاظ سنو میرے بھائی, جو آخری الفاظ ہے حدیث کے, میرے نبی پاک نے فرمایا تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا, اس جانور کے بارے میں تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا کہ تو اس کے حقوق پورے نہیں کرتا, اور کل رب کریم اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا تم سے کیا تم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے. حضرت ابو درداء نے, آپ نے حدیث سنی ہوئی تھی میرے بھائیوں, جب آپ کا وقت وصال قریب آیا, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اونٹ رکھا ہوا تھا, آپ نے گھر والوں سے معافی مانگی, کہا مجھے معاف کر دینا. آپ نے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست احباب سے معافی مانگی, اور پھر آپ چل پڑے, اونٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے رب کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا, یہ نہ کہنا کہ میرے حقوق ادا نہیں, کوشش بڑی کی ہے میں نے کہ تیرے حق ادا کروں, کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کر دینا, میری شکایت نہ کرنا. یارو یہ انداز تھا حضور کے صحابہ کا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی تھے جنہیں اونٹ رکھا ہوا تھا, وہ اس پر پانی لاج کراتے اپنے کھیتوں کو دیتے اور اسے پانی جو ہے کھیتوں کو لگایا کرتے, تو اونٹ نا باولا ہو گیا, پاگل ہو گیا اونٹ. کہتے جیسے کتا پاگل ہو جاتا ہے, تو نبی پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو, یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا, وہ تو پانی اوپر نہیں لاگنے دیتا, اور کھیت سوکھ گئے ہیں. حضور تشریف لے کر گئے آپ صحابی کے گھر, نبی پاک علیہ السلام جب آپ نے صحن میں قدم رکھا اور اونٹ کی نگاہ پڑی چہرے مصطفیٰ پر, تو اونٹ سمجھ گیا لجپال نبی آ گیا ہے, اونٹ کا پاگل پن ختم ہو گیا, اور چلتا ہوا صحابہ فرماتے نبی پاک کے قدموں میں سجدہ کر رہا تھا, اس کا پاگل پن دور ہو گیا. اور صحابہ آج کہتے یا رسول اللہ ہم نے اونٹ کو دیکھا وہ آپ کو سجدہ کر رہا تھا, یہ تو بے عقل ہے, اس کو شعور بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم تو عقل والے ہیں, یہ محبت کا انداز تھا صحابہ کا. یا رسول اللہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے, فرمائے صحابہ میں محمد کے اعلان سنو, کسی فرد کو, کسی بشر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے, سجدہ صرف میرے رب کو کرنا ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ محمد بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے.
جانور جانتے تھے یہ ہمارا نبی ہے۔ میرے بھائی جانوروں کے بڑے حقوق ہیں، بڑے حقوق ہیں، اور پہلی بات جو حقوق بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا جانوروں کے بڑے حقوق ہیں۔ فرمایا پہلی بات جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا جانوروں کو گالی نہ دیا کرو، جانوروں کو گالی نہ دیا کرو۔ نبی پاک نے منع فرمایا، ایک شخص نے مرغے کو گالی دی، مرغے کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ مرغے کو گالی نہ دو، یہ تو تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب مرغ کی آواز سنو، اس کی اذان سنو تو رب سے فضل کا سوال کیا کرو، مالک اپنا فضل فرما، اس لیے کہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا جب گدھے کی آواز سنو تو پھر رب کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ اور دیکھیں میرے بھائی مرغ اس لیے نبی پاک نے فرمایا یہ بیدار کرتا ہے تمہیں اذان کے لیے، نماز کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سامنے ایک ایسے مرغ کا تذکرہ نہ کرو، فرمایا جس کے قدم تو زمین پر ہیں اور جس کی گردن آسمان کے نیچے ہے، اور فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب تو عظیم ہے، اے میرے رب تو پاک ہے، تو عظیم ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے اے مرغ، اے میری مخلوق، جو تو کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے اس رب کو عظیم مانتے نہ بڑا مانتے، تو کبھی جھوٹی قسمیں نہ کھاتے، ہم تو ہزاروں جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کے غلاموں آج دیکھیں ہماری تو عادت بن چکی ہے کہ ہم تو گالیاں بھی دیتے ہیں جانوروں کو، اور اب کوئی یہ نہ کہے، پہلے وقت تھا ہمارے بزرگ جانتے ہیں جب صبح کا ویلا ہوتا تھا، رات گزر جاتی اور بزرگ کہتے کہ ہڑ دھمی دا ویلا ہو گئی ہے، اور مرغ اذان دیتی تو دھمی دا ویلا ہو گیا، اب دھم چکی ہے، اب تہجد کا ویلا ہو چکا ہے، کیونکہ مرغ اذان دے رہا ہے۔ جب سے ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں مرغوں نے اذان دینا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، پہلے جو مرغے اذان دیتے تھے ہمارے بزرگ پتہ لگا لیتے تھے کہ اب جو ہے تہجد کا ویلا ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اب کیا ہے، مرغ تو اذان دیتا ہے پر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مسجد کے قریب گھر بھی نہیں بناتے، اور جب اذان دی جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ مولوی صاحب کو تو ایک ہی کام ہے بس اذان دینے کا، جبکہ وہ اذان ہی پڑھی جا رہا ہے یا قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہو چکے ہیں۔ ادھر ایک تلہ گانگ میں ایک نوجوان تھا، عالم حافظ تھا، اور ساتھ ہی قریب ایک کسی کا گھر تھا، وہ روزانہ صبح اذان دیتا، اس کے بعد وہ صلاۃ پڑھتا، درود تاج بھی پڑھتا تھا۔ تو ساتھ والے گھر بڑا تنگ ہوتا، وہ کہتا کہ مولوی صاحب مہربانی کرو، یہ روزانہ تم کیا اونچی آواز سے سپیکر چلا کر میری نیند کو خراب کر دو۔ اتنا تنگ آ گئے، ایک دن اس نے جا کر اس پہ فائر کر دیا، اس عالم دین کو قتل کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا کی ویڈیو تھی اور تصاویر بھی آئی تھی۔ ہمارے حالات ویسے بڑھ چکے ہیں۔ تو سامعین اسی وقت ان کے بڑے حقوق ہیں، دیکھیں نا۔ اور دوسری بات جو جانوروں کے حقوق کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، ہم جانور رکھتے ہیں، رکھنے چاہیے، پالنے چاہیے، لیکن پھر ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم جانوروں کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر کوئی نہ کوئی چیز لاد کر وہ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ گدھا ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، خچر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، تو پھر ایسا نہ کیا کرے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمائی، پہلی چیز تھی کہ جانوروں کو گالی نہ دو، مرغ کو گالی نہ دو، اور دوسری بات یہ تھی آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو سواریاں بناؤ، انہیں کرسی نہ بناؤ۔
جانوروں کو سواریاں بناؤ، انہیں کرسی نہ بناؤ. کیا مطلب؟ یعنی اس پر جو ہے سواری کرو، جب تک سواری کرنی ہے کرو. آج کل کیا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اوپر جو مالٹے وغیرہ سبزی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور آگے جو ہے وہ گدا وغیرہ وہ کھڑا ہے سارا دن دھوپ پر بیچارہ. اس طرح سے منع کیا گیا ہے. اس کی کیا سزا ہے بھائی؟ یا دیکھا جاتا ہے دیہاتوں کے اندر، جیسا ہمارا دیہاتی ماحول ہے کہ کوئی گھاس کاٹنے کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں کوئی دوست مل گیا تو کھڑے ہو گئے، کم از کم 15-20 منٹ گپوں میں گزر جاتے ہیں. تو اس حالت میں اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا باتیں کرنا، گپے لگانا منع کیا گیا ہے. 2 صحابہ کھڑے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑوں پر سوار تھے. ایک سڑک ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، دوسرا دوسری سائڈ پہ کھڑا. ایک گھوڑے کا منہ اس طرف تھا، دوسرے کا اس طرف تھا، اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میرے مصطفیٰ کریم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا میرے غلاموں یہ جانور سواری کے لیے ہے، ان کو سواری بناؤ، جب تک سواری کرنے سواری کر لو، جب باتیں کرنی ہوتی نیچے اتر کر باتیں کیا کرو، ان کو کرسیاں نہ بناؤ. منع کیا گیا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو اس پر بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ گپے لگاتے ہیں اور جب تک وہ گھاس کاٹتا رہتا ہے وہ ریڑھی کا وزن اس کے اوپر ویسے کھڑا رہتا ہے. تو جو چیز منع کی گئی ہے اصل میں نہ یہ ہوتا ہے بات کہ ہم سنتے تو ہیں آج علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے، قیل وقال یہ کہا کہ امام شافعی کا یہ قول ہے، امام راضی کا یہ قول ہے، فلاں جناب عالم دین بزرگ کا یہ قول ہے. بھئی قول تو سنے، مزے کی بات تو بڑی تھی. آج وہ حدیث بیان کر رہا تھا، حدیث تو ہر ہی مزے کی ہوتے، قول تو ہر ہی مزے کا ہوتا ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کس نے کرنا ہے؟ مزہ تو تب آتا ہے جب حدیث پر عمل کیا جائے، جب قول پر عمل کیا جائے. میرے بھائی آپ اس بات کو چھوڑیں، آج آپ اس گورکھ دھندے کو چھوڑیں. علامہ یہ کہہ رہا تھا فلاں کا یہ قول ہے، بڑی مزے کی بات ہے. مزے کی باتیں سبھی ہوتی ہیں، مزہ تب آتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام آپ نے منع فرمایا، اور حضرت سعد بن انس سے یہ حدیث پاک میں مروی ہے. آپ نے فرمایا حضور نے منع فرما دیا ہے کہ ان جانوروں کو سواریاں بناؤ، کرسیاں نہ بناؤ. اور تیسری بات جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا دیکھیں نا میرے بھائی، حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ کہیں گے کہ یہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ نہ بیٹھو. دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے سے جا کر گھوڑا آپ نے کرائے پہ لیا، فرمایا مجھے گھوڑا چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے، کرایہ طے ہو گیا. آپ جانے لگے، راستے کے اندر نا آپ کو ایک آدمی ملا، کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کوفے جا رہا ہوں. تو کہنے لگا مجھے یہ میرا خط لیتے جاؤ اور فلاں آدمی کو دے دینا. فرمایا یہ خط تمہارا ہے، اس کو دینا ہے؟ فرمایا جی حضور. فرمایا پہلے میرے ساتھ چلو، اس گھوڑے کے مالک کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. ادھر گئے، اس سے کہا اس کا خط ہے. یار خط کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، اس کا لے کر جانا اجازت ہے؟ کہنے لگا حضور آپ اتنی باتوں کو بھی خیال کرتے ہیں. فرمایا کیوں نہ کروں، میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. فرمایا میرے نبی پاک نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، پھر میں کیوں جانوروں پر ظلم کروں؟ تو دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات نبی پاک نے فرمایا جانوروں کو مرغ کو گالی نہ دو. دوسری بات فرمایا کہ ان کو سواریاں بناؤ، کرسی نہ بناؤ. اور تیسری بات جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی یہ تھی کہ فرمایا کہ جب جانوروں کا دودھ دونے لگو تو فرمایا سارا نہ دھویا کرو، کچھ ان کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا کرو. یہ کتنی رحمت للعالمین. یہ فرمایا مکمل نہ دھویا کرو، کچھ ان کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا کرو. اور فرمایا کہ جب وہ تکلیف کے اندر ہو نا، تکلیف کے اندر پھر بھی سارا نہ دھویا کرو، اس لیے انہیں اس طرح دھونے سے تکلیف ہوتی ہے. جو آسانی سے دھو سکو نا وہ دھو لو. اور پھر فرمایا کہ انہیں جب ذبح کرنے لگو تو فرمایا چھری کو تیز کر لیا کرو، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو. ایک شخص ذبح کرنے لگا جو خود چھری کے ساتھ جو اتنی تیز ہی تھی. نبی پاک نے فرمایا کیا تم 2 موقع دینا چاہتے ہو، 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو اسے؟ فرمایا پہلے اسے ذبح اس کو تیز کرو چھری
چوری کو، اور دوسری بات اس کے سامنے زبان تیز نہ کرو، فرمایا سائڈ پہ جا کر تیز کرو اور پھر اس کو ذبح کرو۔ یہ جانور کے حقوق کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور دیکھیں نا میرے بھائی، یہ شریعت نے اصول رکھے ہیں، جانور رکھنا تو اچھی بات ہے، ان کو پالنا بھی چاہیے، فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم، لیکن پھر ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے، نہیں تو کل ان کے بارے میں اللہ پاک ضرور ان کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں میرے بھائی، جو جانور جس کام کے لیے ہوتا ہے اگر اس کو اسی کام میں لایا جائے تو یہ صحیح بات ہوتی ہے۔ اب گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، یہ سواری کے لیے ہے، اب ان کو سواری کے لیے استعمال کیا جائے، اور جو گوشت کے لیے انہیں گوشت کے لیے، جو دودھ کے لیے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمارے ہاں بڑی الٹ بات چل چکی ہے، یہ گدھا خچر گھوڑا اس کو جو ہے سواری کے لیے استعمال کریں، لیکن ہم نے دیکھا ہے بیل کو ریڈی کیا کے لگا دیا جاتا ہے اور گھاس کاٹنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بیل کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ شریعت کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث کی بات ہے، اب پتہ چلے گا عمل کون کرتا ہے اس پر۔ میں نے تو ابھی اپنے علاقے میں دیکھا ہے، کوئی بھینس کو لے کے جا رہا ہے، کوئی بیل کو لے کے جا رہا ہے، کوئی جناب گائے کو لے کے جا رہا ہے۔ یار یہ جانور گوشت کے لیے تھے، دودھ کے لیے تھے، ظلم کرنے کے لیے تو نہیں تھے۔ آپ گدھا رکھو، خچر رکھو، گھوڑا رکھو، یہ نبی پاک کی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر شخص لے کر جا رہا تھا اور پیچھے مڑ کر جب اس نے دیکھا بیل نے، نبی پاک فرماتے ہیں بیل بول پڑا، کہنے لگا میں ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھ سے کام لینا ہے تو مجھ سے کام لو، مجھے ہل جوتنے کے لیے جو ہے لگاؤ، مجھ پر سواری نہ کرو۔ اور پھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اپنے دونوں شہروں کے بارے میں فرمایا لوگوں وہ بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھ پر سواری نہ کرو، مجھے جو ہے جوتنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے لگاؤ۔ اور نبی پاک فرمانے لگے اس پر میں اللہ کا رسول بھی ایمان لے کر آیا ہوں، میرا عمر بھی ایمان لے کر آیا ہے، میرا ابو بکر بھی ایمان لے کر آیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر وہاں موجود نہیں تھے، لیکن نبی پاک نے ان کے ایمان کی جو ہے آپ نے خوشخبری دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی یہ جانور کس کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ پالنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں پالا جائے، انہیں رکھا جائے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم تو انہیں لڑاتے ہیں، ہم نے تو لڑانے کے لیے رکھا ہے۔ کبوتروں کو دیکھو، کبوتر باز بن چکے ہیں ہمارے نوجوان، وہ مرغ باز بن چکے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مرغوں کو لڑانا سخت حرام ہے۔ آج دیکھو جس نوجوان کو اس نے مرغ اپنے جو ہے بغل میں دبایا ہے اور لیے پھرتا ہے، اور 10-10 20-20 ہزار کے اور لاکھوں روپے کے وہ جوئے لگاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بتاؤ پھر وہ جوئے لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ہماری اس نوجوان نسل کو روکنا کس نے ہے؟ ہم نے تو حق بات کہنی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کیا باپ کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا جوا لگاتا ہے؟ کیا چچا کو پتہ نہیں ہے، ماموں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولادیں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ یار کتنا ظلم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی جرا بغیرتی ہے؟ دیکھو سفید داڑھی ہو چکی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمارے ٹانگیں ساتھ نہیں آتی، اعلان ہو جائے، اعلان کون کرتا ہے؟ ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پہ مرغوں کی لڑائی ہے، جو چل کے نہیں جا سکتا وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، جیسے پہنچتا ضرور پہنچتا ہے، ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے وہاں پر۔ فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرغوں کو، جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، کبوتر بازی کرتا ہے۔ ایک آدمی کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو شیطان شیطانی کے پیچھے جا رہا ہے۔ حدیث ہے میرے نبی پاک کی، کبوتر کو اڑا رہا تھا، اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو میں دیکھو شیطان شیطانی کے پیچھے جو ہے بھاگ رہا ہے، منع فرمایا ہے۔ آج دیکھو میرے بھائی تو کس نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے؟ مرغ کو لڑانا حرام ہے، تو دیکھیں
ایک نبی پاک کی حدیث پاک میں آخر میں عرض کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی پاک نے فرمایا صحابہ مجھے ایک سوال تو بتاؤ۔ آج انداز تبدیل ہو گیا، صحابہ مجھے بتاؤ، کچھ لوگ ہیں ان کے دو گروہ ہیں، وہ کشتی کے اندر سوار ہیں اور کشتی کی دو منزلیں ہیں، ایک اوپر والی منزل میں رہتے ہیں، کچھ نیچے والی منزل میں رہتے ہیں۔ ان کا آپس میں ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، آپس میں یہ معاہدہ طے ہوتا ہے کہ اوپر والے نیچے نہیں آئیں گے، نیچے والے اوپر نہیں آئیں گے۔ اب وہ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا حدیث پر، پھر بتانا اور کہنا کہ صرف فرض ان باتوں سے روکنے کا صرف میرا یا ہر کسی کا ہے، کیونکہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا تو امت مصطفیٰ کا حق بنتا ہے۔ صحابہ اب اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، اور نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے اوپر والوں سے مانگا پانی، اوپر والے کہنے لگے نہیں، بات طے ہوئی تھی، آپ اوپر نہیں آ سکتے، ہم نیچے نہیں آ سکتے۔ اب نیچے والوں نے کہا پانی نہیں دیتے تو ہم کشتی کا پھٹا نیچے سے نکالتے ہیں، آپ بتاؤ وہ نیچے سے جب پھٹا نکالیں گے پانی آئے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ اب اوپر والوں کا حق بنتا کہ نہیں بنتا انہیں روکنے کا؟ یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حق بنتا ہے کہ وہ انہیں روکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کی سب کی جانیں ضائع ہو جائیں گی، سب ڈوب جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح حق بنتا ہے جو بندہ کسی جو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو جتنے لوگ دیکھیں گے اس کو سنائیں گے، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ سب کا حق بنتا ہے کہ انہیں روکے کہ یہ کام غلط ہے، اس سے رک جاؤ۔ اس لیے جو غلط کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، اسے گناہ سے روکنا چاہیے۔ میرے بھائی، ملک کا لڑانا بہت ہی غلط بات ہے، سخت حرام ہے۔ میرے بھائی اس سے رک جاؤ۔ دیکھو اگر آپ کو جو ہے کانٹا چبھ جائے، آپ کو کوئی تھپڑ مار دے، آپ کو کوئی زخم ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مرغ جس کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے، جس کی گردن میں آپ وہ بنے بنائے مصنوعی وہ کیل لگا دیتے ہیں اور آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ابن حشام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، حکم بن عجوب کے ساتھ میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے نا نوجوان تھے اور مرغی کو باندھ کر وہ تیروں کے ساتھ نشانہ لگا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے منع کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باندھ کر جانور کو جو نشانہ نہ بناؤ، اسے تکلیف نہ دو، اسے زخم نہ دو۔ میں یاد کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ کیل لگا کر مصنوعی اور مرغوں کو لڑانا، آپس میں زخمی کرنا اور اس بات پر ادھارنا، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جانوروں کے حقوق پورے کرو۔ آج جو ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ ان کے حقوق کے بارے میں میرا رب کل قیامت کے دن ضرور پوچھے گا، بتاؤ ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اس لیے گالی نہ دو، ہمارے ہاں تو رواج ہوتا ہے گالی دی جاتی ہے، مڑکا ترٹی، لات ترٹی، کچھ نراوی، ایک پاسے منہ چینی، فلان ڈھگان، مندے، سارا کو گیڑا کوئی منہ جاندے، کوئی جانور گالی کر دیا۔ میں نے فرمایا فائدہ ہی ناغل اٹھائیں دیو تو گالی نہ دیو، بلکہ آپ کو رب برکتہ پاوے۔ رحم دی دعا دی دعا ہے، اللہ کریم عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اساسان جو اشرف المخلوقات بنائے کہ جو سارے تابع کیتن، اللہ کریم انہیں سارا جو حقوق صحیح طریقے میں ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔